اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور اور آیہ نمبر 12 ہے یہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو آداب سکھا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ الزام، یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے، کیونکہ مسلمان کو یہی حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ اسی کانٹیکسٹ میں گفتگو ہو رہی ہے جو کہ گزشتہ ہمارے درس تفسیر میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو منافق اور منافقین نے الزام لگایا اسی کی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے۔ بد گمانی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ سن کر کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے، بالکل جھوٹ ہے اور بے حقیقت بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تو بالکل اس کو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور بے حقیقت بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ تو یہ یہاں آداب سکھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے جس طرح کہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اہل جو ہیں وہ پاک ہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قسم اٹھا کر یہ فرما دیا تو اب مسلمانوں کے اوپر بدگمانی کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور جب کسی نیک انسان شخص پر کوئی تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمان کو اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے اور تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا کوئی پروف آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر یعنی لوگ اور خاص کر جو ہے پولیٹیشین جو ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں لیکن پروف کوئی نہیں دیتا، اور یہی بات یعنی جو اپوزیشن میں ہے وہ کہتا ہے جی یہ کرپشن کر لی انہوں نے، یہ کھا لیا وہ کھا لیا، لیکن کوئی پروف نہیں دیتا۔ تو یہ بڑا سخت یعنی گناہ ہے کہ کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے اور بغیر تحقیق کے یعنی الزام لگا دینا، بہتان لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے بڑا واضح انداز میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح یعنی احادیث مبارکہ میں بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے
چند احادیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی، بے شک اس نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن ایک بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والی کسی بات کا اچھا یعنی گمان پاتے ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم نقطہ یہاں بیان کیا گیا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ لولا جاؤ علیہ، اس پر کیوں نہ لائے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے والوں سے فرمایا کہ وہ اپنے بہتان پر گواہ کیوں نہ لائے جو اس کی گواہی دیتے، اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تو ایک نقطہ یہاں اہم ہے، وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں جھوٹے ہونے سے ظاہری اور باطنی طور پر جھوٹا ہونا مراد ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی جھوٹا ہونا مراد ہے۔ اور اگر بالفرض مثال کے طور پر وہ گواہ لے بھی آتے تو ظاہراً تو جھوٹے نہ رہتے، کیونکہ وہ گناہ یعنی کوئی نہ کوئی گواہ بھی گھڑ لیتے جس طرح بہتان گڑھا تھا اس نے، لیکن حقیقت میں پھر بھی وہ سارے گواہ جھوٹے ہوتے، کیونکہ حقیقت میں یہ بہتان تھا اور یہ الزام تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو ظاہری اور باطنی دونوں طور پر یہاں جھوٹا ہونا مراد ہے، یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رہے۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس یعنی آیا مبارکہ میں بہتان لگانے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور مزید فرمایا کہ اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کا نزول نہ ہوتا تو یعنی تمہیں توبہ کی مہلت نہ دی جاتی اور آخرت میں مغفرت فرمانا بھی نہ ہوتا، تو جس بہتان میں تم پڑے تھے اس پر تمہیں بہت عذاب ملتا، بڑی سخت اور کڑی سزا تمہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے تمہیں توبہ کا بھی موقع دیا اور آخرت میں مغفرت کا بھی جو ہے اپرچونٹی آپ کے پاس ہے، تو توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اِذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم ولا تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت
بڑا تھا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس کو ایک دوسرے سے سن کر بألسنتکم اپنی زبانوں پر لاتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا عذاب ہے، یہ عذاب، بڑا عذاب اس وقت پہنچ جاتا جب تم اس بہتان کو ایک دوسرے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ہلکا سا معاملہ سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس میں بڑا گناہ نہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم عظیم تھا۔ اسی سیناریو میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے گناہ اور معصیت صادر ہوئی، مگر وہ اس پر قائم نہ ہوئے، یعنی وہ اس پر قائم نہ رہے، بلکہ انہیں توبہ کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور انہوں نے توبہ کی اپنے اس غلطی سے، معصیت سے۔ تو لہذا یہ درست ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ اب اگر انہوں نے کوئی اس معاملے میں کچھ صحابہ کے سے گناہ اور معصیت صادر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے توبہ کی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز جنت کا وعدہ فرما لیا، یعنی کن سے؟ صحابہ سے۔ اور پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہ آیا کریمہ صحابہ کی عادل ہونے کی، ان کے جنتی ہونے کی، اللہ تعالیٰ ان پر راضی جو ہوا اس کی دلالت کر رہی ہے، اس کی گواہی دے رہی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے راضی تو نہیں نہ ہوتا، اللہ فاسق اور فاجر سے تو راضی نہیں ہوتا، اور نہ اس سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو اللہ نے تو تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان سے راضی بھی ہوا ہے، تو لہذا تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں الحمدللہ۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ وہی بات دہرائی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے جب تم نے بہتان سنا تھا، جب تمہارے پاس یہ خبر پہنچی، تو اس وقت یہ کیوں نہ ہوا کہ تم کہہ دیتے ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ یہ بہتانہ والی بات کہیں، یعنی یہ بات درست نہیں ہے، ہمیں نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی اس کی گواہ ہے، نہ کوئی اس کا پروف ہے، تو یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کو ایسی ان کی ازواج جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی نبی جو ہے یا رسول کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بد کردار وہ ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کفار کی طرف جو ہے وہ مبعوث فرماتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ جو چیز کفار کی نزدیک بھی قابل نفرت ہو، یعنی جو چیز ان کے نزدیک بھی قابل نفرت ہو، اس سے وہ پاک ہوں، اور ظاہر ہے کہ عورت کی بدکاری ان کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، تو لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی کسی اللہ کے نبی اور رسول کی بیوی جو ہے وہ بدکار ہو۔ تو یہ ہر لحاظ سے ہی یہ بات بالکل ممکن ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ تو یہاں وہی بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں جب یہ بات پہنچی تو تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، تم نے کیوں، کچھ لوگوں نے ہاں میں ہاں ملا دی، متزلزل ہو گئے۔ تو بہرحال انہوں نے توبہ کر لی، لیکن یہ بات یہاں بڑے اہم طریقے سے دہرائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام اور تہمت لگائی گئی وہ بالکل بہت بڑا بہتان تھا، اور اللہ تعالی
نے اسی لیے بہتان نہ کہنے والوں، یعنی جنہوں نے اس کو بہتان نہ کہا اور جنہوں نے توقف کیا، یعنی ان حضرات پر بھی جو خاموش ہو گئے، یعنی آگے سے انہوں نے بلکہ یعنی اس چیز کو انکار کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی، تو ان پر عتاب ہوا، ٹھیک ہے۔ البتہ چونکہ یہ حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا معاملہ تھا، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے کو نہ جاننے کی وجہ سے نہ تھی، یعنی یہ خاموشی جو تھی حضور کی، کوئی یہ نہیں تھی کہ وہ معاملے کو جانتے نہیں تھے، آپ کو تو سب پتہ تھا، بلکہ وحی کے انتظار کی وجہ سے تھی، کیونکہ لاجیکلی بھی اگر وہ بات کرتے تو لوگوں نے کہا اچھا یہ تو جی ان کے ہسبینڈ ہیں، یا ان کے والد گرامی بات کرتے کہتے یہ تو جو ان کے حضرت ابوبکر صدیق تو ان کے والد گرامی ہیں، لہذا تمام لوگوں کو پتہ تھا حقیقت کا، خاموش رہے، تو اللہ تعالیٰ اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے انتظار میں تھے کہ خالق اور مالک جو ہے اب وہ جواب دے گا ان کو، تو وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی کی یعنی ضمانت قرآن مجید فرقان حمید کی 18 آیات نازل فرما کر آپ کی پاکیزگی جو ہے اس پر اپنی مہر لگا دی۔ تو یہ بات ہے اصل میں، ٹھیک ہے جی۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھیں پھر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے، یعنی نصیحت کی جا رہی۔ امام فخر الدین رازی مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سابقہ آیات میں جو مذکور کلام ہوا ہے، یعنی جو مذکور کلام سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس جرم کی وجہ سے حد لگے گی، ٹھیک ہے، یہ حد لگے گی، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں ان جیسے یعنی اس جیسے عمل کی طرف کبھی بھی نہ لوٹو، یعنی یہ غلطی ہو گئی تو آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ حد لگے گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ اس حکم میں وہ انسان تو داخل ہی ہے، یعنی جو ایسی بات کہے جو یہ بہتان لگائے یا جس نے بہتان لگایا، اور وہ بھی داخل ہیں جو ایسی بات سنے اور اس کا رد نہ کرے، آگے سے ان کو رد کرنا چاہیے تھا، تو جس نے رد بھی نہ کیا خاموش رہا وہ بھی اس سزا میں شامل ہے، اس حکم میں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانا خالص کفر ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائے یا ان کی جناب میں، ان کی بارگاہ میں یعنی کوئی تردد میں رہے، کوئی یعنی ڈاواں ڈول یعنی ڈاؤٹ میں رہے، تو وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی ان پر یعنی تہمت لگانا کفر خالص ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی شان کو بیان کیا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرعی احکام اور اچھے آداب پر دلالت کرنے والی آیتیں صاف بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں اور ادب سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے سب حالات کا علم رکھنے والا اور اپنے تمام افعال جو ہے اور تدابیر میں حکمت والا ہے، تو پھر اس بات کا سچا ہونا کیسے ممکن ہے
جو اس عظیم ہستی کی حرمت کے بارے میں کہی گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور اسے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، اپنا محبوب بنا کر بھیجا کہ وہ حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور انہیں گناہ اور آلودگی سے خوب پاکیزہ فرماتے ہیں اور انہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ بہتان تراشی بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، ویری امپورٹنٹ، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ یعنی اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا یہ تو غیبت ہو گئی، اور اگر اس میں وہ بات یعنی وہ سچائی ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں، یہ بلکہ بہتان ہے، یہ ڈبل یعنی کہہ لیں گناہ۔ اور بہتان تراشی غیبت سے زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، ایک تو جھوٹ ہوا، اس لیے یہ ہر ایک پر گراں گزرتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بہتان تراشی کبیرہ گناہ ہے، اور حدیث پاک میں اس کی بہت سخت یعنی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل و خوار کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، یا تو وہ بندہ معاف کرے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، وہ جو گناہ اس نے غیبت کا کیا اور بہتان تراشی کا کیا، اور وہ پھر سزا پا کر ہی آگے جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس شخص میں نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کیا جائے اس شخص کو، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا اس بندے کو، یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے اسے۔ اللہ فرمائے گا لاؤ بھی پروف لاؤ، یہ جو تم نے بات کی ہے یہ پروف لاؤ، اس کا تو پروف تو نہیں ہوگا اس کے پاس، تو پھر کیا ہوگا؟ اس شخص کو طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ بڑی سوچ سمجھ کر گفتگو کرے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے فیلو مسلمان جو ہیں ان کے عیبوں کو چھپائیں، یہ نہیں کہ ان کو جو ہے وہ سوسائٹی اور کمیونٹی کے اندر ان پر الزام اور غیبت اور بہتان تراشی یعنی کرتے رہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 16 میں جو فرمایا گیا کہ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے سامنے، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ، یعنی جس کے سامنے کسی مسلمان پر کوئی بہتان باندھا جا رہا ہو اور کسی مسلمان پر بہتان تراشی کر کے اسے ذلیل کیا جا رہا ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ خاموش نہ رہے جس کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، بلکہ بہتان لگانے والوں کا وہ کیا، ایک تو رد کرے، انکار کرے، اور دوسری بات کیا کرے، انہیں ان کاموں سے منع کرے، اس بات سے منع کرے کہ وہ یہ نہ کریں، اور جس مسلمان پر بہتان لگایا جا رہا ہے اس کی عزت کا وہ دفاع کرے۔ 3 چیزیں، ٹھیک ہے۔ افسوس ہے
انفارچونیٹلی کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے کہ وہ ہزاروں غلط اور بے سروپا باتیں لوگ سنتے ہیں، ہاں میں ہاں میں ملاتے ہیں، کچھ خاموش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس قسم کا طرز عمل جو ہے اسلامی احکام کے، یہ بالکل برخلاف ہے، اور ایک مسلمان کی یہ شان اور عظمت نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اپنائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یعنی سمجھ دے، بوجھ دے، عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے کہ وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جہاں کسی مسلمان مرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی وہ بندہ خاموش اور سنتا رہا، منع بھی نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد نہیں کرے گا اس بندے کی جہاں اسے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے، یعنی پھر جب اسے وقت ضرورت ہوگا مدد کی، وہ پھر نہیں۔ اور جو شخص ایسے موقع پر کسی مسلمان مرد کی مدد کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو، یعنی روکے گا اس کو، منع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد کرے گا جہاں اسے محبوب ہے کہ میری یہاں مدد کی جائے۔ تو دیکھیں یہ معاملہ ہے، اگر ہم کسی مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ ان الذین یحبون ان تشیع ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، سن لیں۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ ارادہ کرتے اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا آخر میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن ابی، حضرت حسان اور حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہما کو حد لگائی گئی، اور آخر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوزخ ہے۔ تو مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے حوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں تو سزا ملے گی اگر توبہ نہ کی تو توبہ کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، یعنی اشاعت فاحشہ میں ملوث افراد کو یہاں اللہ تعالیٰ ایک نصیحت فرما رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، کسی کے خفیہ عیب پر یعنی مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا، علماء اہل سنت سے بتقدیر الہی کوئی غلطی یا لغزش فاحش واقعہ ہو تو اس کی اشاعت کرنا۔ دیکھیں انسان ہے، اگر کوئی غلطی آپ دیکھیں تو علماء کرام میں تو خاموش رہنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے یعنی وہ بتقدیر الہی ان سے یہ غلطی ہوگی، تو آپ پھیلانا شروع کر دیں ساری کمیونٹی کے اندر، حرام کاموں کی ترغیب دینا، ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا یا تقسیم کرنا جن میں جو کلام ہو وہ لوگ پڑھیں تو لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، یعنی ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ جو ہے ان کا لکھنا، ان کا شائع کرنا، پبلش کرنا جن سے شہوانی جذبات جو ہیں وہ ابھریں، اور فحش تصاویر اور ویڈیو بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع جو ہیں وہ مہیا کرنا، ایسے اشتہارات، سائن بورڈ وغیرہ یعنی خود بنانا یا بنوا کر لگانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو۔ عام چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں، ہمارے مسلمان ممالک میں بھی ہیں،
غیر مسلم میں تو ان پر تو شریعت لاگو ہی نہیں ہے۔ اس طرح حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں، ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا، انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، زنا کاری کے اڈے چلانا، یہ تمام کام جو ہے یہاں ہم نے جن کا ذکر کیا، وہ لوگ جو ان کاموں میں ملوث ہیں یا مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل پر وہ غور کریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں، کیونکہ وہ جو یعنی آپ دیکھیں حابیل اور کابیل کا واقعہ، ٹھیک ہے جی، کابیل جو ہے اس نے کیا کیا، جو بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا کابیل تھا، اس نے پہلے ظلماً قتل کیا، یعنی ظلماً قتل کیا، اور قتل کا ایجاد یعنی اسی نے کیا سب سے پہلا قتل۔ تو اب کیا ہے کہ جو قیامت تک بھی قتل ہو رہے ہیں یا ہوتے رہیں گے ظلماً، اس کا گناہ کابیل کو بھی ملے گا۔ تو اسی لیے جو آدمی کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے وہ برائی کی ہوگی تو اور لوگ برائی کریں گے، اس نے انوینشن کی تو ان لوگوں کو وہ اس برائی کا گناہ ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح جس نے کوئی اچھائی کا آغاز کیا، مدرسہ، مسجد کی تعمیر کی، مسجد بنا دی، تو جب تک وہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، عبادت ہوگی، اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بڑا واضح یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یہ احکامات ہمارے معاشرے میں جو ہے ان کی اشاعت کرنا، ان کو لوگوں کو بتانا، کوئی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ہم فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، اور یہ ہمارے یعنی ہم اس پر غور نہیں کرتے، اور یہ ہم سے یہ سرزد ہوتی ہیں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے، بہتان تراشی سے یعنی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کسی کی غیبت ہوئی ہے، بہتان تراشی ہوئی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ ایسی حرکات نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔